معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار ایاز امیر نے اپنی اہلیہ کو قتل کرنے والے بیٹے شاہنواز کو ایک کمبخت نشئی قرار دیتے ہوئے بتایا کہ وقوع کی صبح اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ مجھے ٹرمینیٹر مارنے آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ انہوں نے فولادی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس پر میں نے اس سے کہا کہ اپنی ماں سے بات کراؤ، یعنی وقوعے کے وقت اس کی ذہنی حالت یہ تھی۔ پولیس کی حراست میں رہائی پانے کے بعد ایاز امیر نے اپنے بیٹے شاہنواز کے ہاتھوں اپنی بہو سارہ انعام کے قتل بارے ایک تفصیلی تحریر لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلی اطلاع پر تو یقین نہیں آیا، لیکن جب سارہ کی موت کا پتہ چلا تو جیسے ہر جانب اندھیرا چھا گیا ہو۔ الفاظ ناکافی ہیں اور باتیں فضول ہیں۔ میں سارہ سے ایک دو بار ہی ملا تھا، لیکن وہ ایک ذہین، خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی۔ ایاز امیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کمبخت بیٹے کو سارہ کے سامنے کہا تھا کہ تم اس کے قابل نہیں، لیکن قابل ہونے کی کوشش کرو، لیکن اب سوچتا ہوں کہ مجھے کچھ اور بھی کہنا چاہیے تھا۔ ذہن میں خیال اٹھتے ہیں اگر ایسا ہو جاتا تو شاید یہ نہ ہوتا، اور فلاں چیز ہو جاتی تو شاید یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ سینئر صحافی لکھتے ہیں کہ ایسے اندھوناک واقعے کے بعد انسان اپنے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی، میرا ایسا کون سا کرنا تھا جس کا اثر میری اولاد پر پڑا۔ میری اپنی بھی غلطیاں ہوں گی اور تربیت کی کمی بھی ہوگی، لیکن میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو معصوم جان کا ضیاع ہوا، اور دوسرا اس کے خاندان کو ناقابل تلافی صدمہ سہنا پڑا۔ اس معصوم جان نے کیا قصور کیا تھا؟ اس کے ماں باپ نے کیا جرم کیا تھا کہ انہیں یہ ہولناک دن دیکھنا پڑا؟ ایاز امیر کے مطابق ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے خاندان کو اکٹھا نہ رکھ پائے۔ اگر خاندان ٹوٹ جائے تو بچوں پر برا اثر پڑتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ٹوٹے ہوئے خاندان کے ساتھ ایسے واقعات نہیں ہوتے۔ ایسے میں انسان صرف اپنی قسمت کو ہی رو سکتا ہے۔ میرا صدمہ تو الفاظ کی حد تک ہے، لیکن اصل نقصان تو سارہ اور اس کے خاندان کا ہوا ہے۔ اس کے والدین جس کرب سے گزر رہے ہیں، اس کا اندازہ ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ ایاز امیر کہتے ہیں کہ میں ایک بات وضاحت کے لیے کہہ دوں، اگر کسی اور طرح کا واقعہ ہوتا، کوئی لڑائی ہوئی ہوتی، فائرنگ کا کیس ہوتا، کچھ زخمی ہوئے ہوتے، کچھ گرے پڑے ہوتے، تو میرا رد عمل یقیناً مختلف ہوتا، لیکن یہاں تو دماغ شل ہو گیا۔ مجھے جیسے ہی واقعے کا پتہ چلا تو میں نے ہدایت کی کہ شاہنواز کو بھاگنے نہیں دینا۔ اب کچھ دن بیت چکے ہیں تو میرا دل سارہ کے لیے رو رہا ہے۔ کوئی تدبیر ہو کہ وہ واپس آ جائے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ایسا ممکن نہیں۔ وہ دوسرے جہاں جا چکی ہے۔ میری دعا ہے کہ جو خوشیاں اسے نصیب نہ ہوئیں، پروردگار اسے وہاں نصیب ہوں۔ ایاز امیر نے کہا کہ مجھے شاہنواز اور سارہ ملے تھے تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم اس کے قابل نہیں۔ میں نے شاہنواز کو تاکید کی کہ اپنی عادتیں بدلو، اور سارہ سے کہا کہ اسے کبھی پیسے نہ بھیجنا۔ ویسے میری ذاتی عادات بھی کبھی مثالی نہیں رہیں۔ میری کئی شادیاں ہوئیں اور ٹوٹی۔ جیسا کہ کہہ چکا ہوں کہ ایسی باتوں کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ میرے بیٹے سے زیادہ ملاقات نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی دنیا میں رہتا تھا، لیکن جب بات کرنے کا موقع ملتا تو میں اسے کہتا کہ زندگی ایک بڑی نعمت ہے، اسے برباد نہ کرو۔ زندگی میں بہت کچھ ہے، خوشیوں کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ ایک بات البتہ واضح ہے کہ ذلیل اور خطرناک نشوں کے سامنے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ انسان ان نشوں کا غلام بن جاتا ہے، اور نشہ بھی محض شراب کا نہیں بلکہ چرس کا بھی۔ اس کے علاوہ نیند کی گولیوں کا استعمال بھی کم نہیں تھا، سگریٹ بھی مسلسل پیے جانا تھا۔ ہاں، یہ سوال ضرور اٹھ سکتا ہے کہ اگر نشہ بری چیز ہے تو نشے کی نوبت تک پہنچا کیسے؟ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس میں تمہارا کتنا ہاتھ ہے؟ میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اولاد غلط راستے پر چل نکلے تو بہت سے محرکات ہوتے ہیں۔ میں محرکات بارے صفحات کالے کرتا رہوں تو اس سے کیا سارہ کے ماں باپ کی تشفی ہو سکے گی؟ وہ معصوم جان تو گئی، اس کے والد زندہ رہتے ہوئے مر گئے، لیکن ایک سوال دل میں اٹھتا ہے۔ پہلی بار جب میں سارہ سے ملا تو میں نے پوچھا کہ تم اس لڑکے کو جانتی نہیں تھی، اس کی عادات سے بھی واقف نہیں تھی، لیکن شادی فوری کر لی۔ اس پر سارہ نے کہا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے جواب کے بعد میں کیا کرتا؟ ویسے بھی نہ تو یہ سب پہلی بار ہو رہا ہوتا، شاہنواز کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں جو فوری ختم بھی ہو گئیں۔ اس کی پہلی شادی تو 8 دن بھی نہ چلی۔ 8ویں روز میری پہلی بہو نے مجھے فون کر کے کہا کہ انکل میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ لڑکی بھی کافی خوبصورت، ذہین اور سمجھدار تھی۔ میری دوسری بہو بھی بہت پڑھی لکھی اور سمجھدار خاتون تھی۔ شاہنواز کی سارہ انعام سے یہ تیسری شادی تھی۔ ویسے تو اسلام آباد پھیلا ہوا شہر ہے، لیکن جسے عرف عام میں ایلیٹ طبقہ کہا جاتا ہے، اس کی دنیا نسبتاً چھوٹی اور محدود ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی جانکاری رکھتے ہیں۔ اسلام آباد کا جو ایک خاص طبقہ ہے، اس میں لوگ شاہنواز کو جانتے تھے، اس کی عادات سے واقفیت رکھتے تھے۔ اس کا چکوال آنا ہوتا تو ایسی ہی حرکات کیا کرتا تھا، لہٰذا میں حیران ہوتا تھا کہ اس کو شادی کے لیے لڑکیاں کیسے مل جاتی ہیں۔
अयाज मीर के बकौल शाहनवाज करता तो कुछ था नहीं, वेला इंसान था जिससे मैं पैसे भेजता था। आज के ज़माने में वेले इंसान क्या करते हैं? सारी सारी रात इंटरनेट की दुनिया में घूमते रहते हैं। तरह तरह की वेबसाइट, तरह तरह की ऑनलाइन गुफ्तगू, ये भी एक अलहदा कायनात बन चुकी है। इसकी खूबियां भी हैं और खामियां भी हैं। फिर मनशियात की दुनिया में एक और दुनिया आबाद है। सारी रात आप नेट पर बैठे हों और नशा भी जारी हो, फिर टूटा हुआ खानदान हो जिसने बच्चों की अच्छी तरबियत ना की हो, ऐसे में बेराहरवी की दास्तान ही जन्म लेगी। वक़्वे की सुबह जब शाहनवाज ने मुझे फ़ोन किया तो इसने मुझे कहा कि मुझे टर्मिनेटर मारने आए हैं। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? इसने कहा, उन्होंने फौलादी कपड़े पहने हुए हैं। इस पर मैंने कहा कि माँ से बात कराओ। ये इसकी ज़हनी हालत थी। बहरहाल अल्लाह ही रहम करे, सारा का सोचता हूँ तो नींद उड़ जाती है। इसके वालिद का ख्याल आता है तो दिल पकड़ लेता हूँ। मेरा इरादा था कि शाहनवाज को नहीं देखूंगा, इसकी कोई इमदाद नहीं करूंगा, क्योंकि वो किसी इमदाद का मुस्तहिक नहीं। लेकिन ये इस्लामाबाद पुलिस की मेहरबानी है कि इसने मुझे भी इसी थाने में बंद कर दिया जहां पर शाहनवाज रिमांड काट रहा था। लामहला लोग मुझे मिलने आते तो कुछ खाना इसकी तरफ भी पहुंचा देते। बहरहाल अपने वक्त पर मुकदमा चलेगा और मेरी दुआ है कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।